الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه والنوام من فضله وامتنانه. حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال مولانا الرضا عليه الصلاة والسلام: رحم الله عبدا أحيا أمرنا. صلوات بر محمد اور آل محمد. بزرگان محترم، اور برادران عزیز، جناب امام رضا علیہ السلام کی ایک مشہور و معروف حدیث سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے. جس میں امام ایک خاص صفت رکھنے والے انسان کے لیے دعا گو ہیں. چونکہ یہ مجالس جناب امام رضا علیہ السلام
کی شہادت کے عنوان سے ہو رہی ہیں، لہٰذا یہ مناسب سمجھا گیا کہ گفتگو امام کے کسی قول کی روشنی میں کی جائے۔ میں نے اس سے پہلے بھی اسی مقام پر جناب سیدہ کی سلام اللہ علیہا کی مجالس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ معصومین کی ولادات اور شہادات ایک بہترین بہانہ ہے ہمارے لیے کہ ہم ان کے بارے میں غور و فکر کریں۔ یہ مجالس، یہ محافل، یہ ائمہ طاہرین کا تذکرہ، ولو ہم اس کی اہمیت سے غافل ہیں لیکن یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، چونکہ ہماری آنکھوں پر مادیت کے پردے ہیں، لہٰذا ہم اس کی جو حقیقی صورت ہے اسے محسوس نہیں کر پاتے۔ کل جب ہماری آنکھوں سے یہ پردے ہٹا دیے جائیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ وہ مجالس جو روئے زمین پر برپا ہوتی تھیں ان کی اہمیت کیا تھی، لیکن اس وقت سوائے حسرت کے اور کوئی چیز ہمارے پاس باقی نہیں رہے گی۔ اسی لیے قیامت کا ایک نام ہے یوم الحسرہ، کہ وہ دن ہے کہ جس دن انسان حسرت اٹھائے گا۔ لہٰذا یہ بہترین موقع ہے ہمارے اور آپ کے سب کے لیے کہ ہم امام علیہ السلام کے سلسلے میں غور و فکر کریں کہ بالآخر یہ عالم نور میں رہنے والی ہستیاں یا اس عالم بالا میں بسنے والے افراد پروردگار عالم نے انہیں اس روئے زمین پر کیوں بھیجا؟ وہ کہ جن کی زندگی کا ایک لمحہ دونوں جہاں کی عبادت سے بہتر ہو، وہ کہ جن کا ایک سجدہ جنوں انس مل کے برابری نہ کر سکیں، وہ کہ جن کا ایک رکوع پوری کائنات پر بھاری ہو، ایسے افراد اس کائنات میں بالآخر آئے کیوں؟ اور اس کے لیے بہت سی احادیث اور واقعات آپ کے سامنے ہیں، میں اس سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا کہ پیغمبر نے فرمایا ہے، آپ نے ہزاروں بار سنا ہے کہ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الی یوم القیامہ۔ علی علیہ السلام کی ایک ضربت کا ایک وار، ایک ضربت یعنی ایک وار جو خندق کے دن مولا کائنات نے چلایا تھا، وہ قیامت تک دونوں جہاں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ کسی خطیب کا جملہ نہیں ہے، کسی شاعر کا شعر نہیں ہے، پیغمبر کی حدیث ہے۔ ما ینطق عن الہویٰ کا مالک ہے جو بول رہا ہے۔ بالآخر کیا ہے اس ایک وار میں کہ جہاں انبیاء کی عبادتیں اور رسول کے رکوع، جہاں اولیاء کے سجدے، جہاں پوری کائنات الی یوم القیامہ ذکر پروردگار میں مشغول ہے، اس کے باوجود ایک ضربت کا مقایسہ نہیں کیا جا سکتا قیامت تک کی عبادت سے؟ کوئی معمولی مسئلہ ہے؟ لیکن ہے، یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ میں اور اس پر تفصیل سے آپ کے سامنے عرض کرتا، لیکن بالآخر ایسے افراد اس کائنات میں کیوں آئے؟
پروردگار عالم نے اس عالم نور سے اٹھا کر کے ان کو یہاں بھیجا، اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں اس پروردگار نے جس نے احسان جتانے کو منع کیا ہے قرآن مجید میں. آپ قرآن مجید اٹھا کر کے دیکھیں، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنی نیکیوں کو من کے ذریعے سے، من یعنی احسان جتانا. کسی شخص نے کسی شخص پر احسان کیا، کوئی نیکی کی، کچھ دن کے بعد کہ تمہیں یاد ہے ہم نے یہ کیا تھا تمہارے ساتھ، بس جیسے ہی احسان جتایا اس کی وہ نیکی باطل ہو گئی. قرآن مجید کی صریح آیت ہے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنی نیکیوں کو اذیت کے ذریعے سے اور احسان جتانے کے ذریعے سے باطل نہ کرو. جس خدا نے من یعنی احسان جتانے کو منع کیا ہے قرآن مجید میں، وہی خدا کہہ رہا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، پروردگار نے یہ احسان کیا ہے مومنین پر کہ انہی میں سے ایک کو رسول بنا کر کے بھیجا. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ احسان کریں ان لوگوں پر. دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی رسالت کے سلسلے میں بھی اسی لفظ کا استعمال کیا گیا، امامت کے سلسلے میں بھی اسی لفظ کا استعمال کیا گیا. وہ جو احسان جتانے کو منع کر رہا ہے خود کہہ رہا ہے ہم نے تم پر احسان کیا ہے. کس کے لیے؟ یہ 14 انوار مقدس، یہ وہ ہستیاں کہ جو کائنات میں قابل قیاس نہیں، یہ وہ ہستیاں کہ جو ایک دوسرے کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں مثل امام علی علیہ السلام، فلاں جناب سیدہ کی طرح کا، فلاں امام حسین کا مثل، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اول کائنات سے آخر کائنات تک ان کو کسی پر قیاس کیا ہی نہیں جا سکتا. اگر یہ قیاس ہوں گے تو اپنے اوپر ایک دوسرے پر قیاس ہو سکتے ہیں، نہ انبیاء ان کی برابری نہیں کر سکتے، رسول ان کی برابری نہیں کر سکتے، سوائے آخری پیغمبر کے کوئی نہیں ہے جو ان ہستیوں کے مقابلے میں لایا جا سکے. بالآخر ایسے افراد اس کائنات میں آئے، اگر ان کی ولادت کا موقع مل جائے ہمارے لیے، ان کی شہادت کا دن آ جائے، روز شہادت ہو یا شب شہادت ہو، تو ہمارے لیے کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں بیٹھ کر کے ذرا سا دیکھیں، پڑھیں، غور کریں؟ ضروری نہیں ہے کہ مجلس برپا کی جائے، اپنے گھر کے اندر بیٹھیں، اپنے بچوں کو بٹھائیں، آؤ بیٹھو ہم تمہیں امام رضا کے بارے میں بیان کرتے ہیں، آؤ بیٹھو ہم تمہیں امام جواد کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، آؤ بیٹھو سب مل کر کے امام صادق کے بارے میں کچھ پڑھا جائے کہ امام کون تھے، کہاں تھے، کیا تھے. یہ ضروری نہیں ہے، یہ اس کا کوئی اور اس سے بہتر موقع آ سکتا ہے نہیں. ہمارے لیے ضروری ہے عزیزو، اگر آج ہم نے یہ کام کر لیا تو کل ہمارا اس میں فائدہ ہوگا، اور اگر آج ہم نے اس کام کو نظر انداز کر دیا یا سبک اور ہلکا سمجھ کے چھوڑ دیا، آپ یقین کریں قیامت میں سوائے کفِ افسوس ملنے کے کوئی دوسرا راستہ ہمارے پاس نہیں ہوگا، سوائے حسرت اٹھانے کے کوئی اور راستہ ہمارے پاس نہیں ہوگا. یہ لطف پروردگار ہے کہ وہ ہمیں موقع دے دے کہ ہم امام کے بارے میں بیٹھ کر کے گفتگو کریں یا آپ امام کے بارے میں بیٹھ کر کے گفتگو سنیں. فرق نہیں پڑتا ہے کہ کون کہہ رہا ہے یا کون سن رہا ہے، دونوں ایک ہی ذکر میں شریک ہوا کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. لیکن میں چونکہ یہ پہلا سال ہے، اس گفتگو کا لہٰذا کسی خاص موضوع کو مد نظر نہیں رکھا گیا ہے، اور اگر موقع ہوگا پروردگار عالم نے زندگی دی تو امام رضا علیہ السلام کی سیرت میں ایسے موضوعات موجود ہیں کہ جن پر مستقل گفتگو ہونی چاہیے. میں سچ عرض کر رہا ہوں آپ سے، خطابی جملہ نہیں ہے. امام کا جو زمانہ ہے، جو امام کی سیرت ہے، اس پر مستقل گفتگو ہونی چاہیے، خمسہ اور عشرہ ہونا چاہیے. جن موضوعات کو امام علیہ السلام نے بیان کیا ہے، یا جو حالات کے تقاضے کے اعتبار سے امام نے جس سے چھیڑا ہے، آپ دیکھیں ہر امام کا ایک خاص دور ہے. اس پر گفتگو آج نہیں کروں گا. ہر امام کا ایک خاص دور ہے. مولا کائنات ایک خاص نمونہ پیش کرنا چاہتے ہیں، امام حسن ایک خاص نمونہ بیان کرنا چاہتے ہیں، امام حسین ایک خاص انداز رکھتے ہیں اپنے لیے. جو انداز امام حسین کا ہے وہ امام حسن کا نہیں ہے، جو امام حسن کا ہے وہ مولا کائنات کا نہیں ہے. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ان میں آپس میں کوئی فرق پایا جاتا ہے، جی نہیں، سرے منہ کوئی فرق نہیں ہے. توجہ کیجئے، میں یہ 2-4 باتیں جلدی جلدی کہہ دوں تاکہ مجھے بعد میں بات کرنے میں آسانی ہو جائے. سرے منہ کوئی فرق نہیں ہے اماموں کے درمیان، رسولوں کے درمیان فرق ہے. قرآن مجید اعلان کر رہا ہے
تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، نبیوں کے درمیان فرق ہے، قرآن مجید اعلان کر رہا ہے، لیکن اماموں کے درمیان فرق نہیں ہے۔ امام سے مراد یہ 12 امام یا 14 معصومین ہیں، سبق میں جو انبیاء امام ہیں ان سے بحث نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ پیغمبر کے بعد جو سلسلہ امامت شروع ہوا ہے، پیغمبر خود بھی امام ہے اور پیغمبر کے ساتھ جو سلسلہ امامت شروع ہو رہا ہے، یعنی یہ 14 ہستیاں، ان میں آپس میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں ہے۔ توجہ کریں، یہ کائنات کے لیے ضروری تھا، کوئی باپ ہو، کوئی بیٹا ہو، کوئی زوجہ ہو، کوئی شوہر ہو، کوئی دادا ہو، کوئی پوتا ہو، کوئی نانا ہو یا نواسا ہو، یہ کائنات میں زندگی کو عادی اور نارمل طریقے سے بڑھانے کے لیے ضروری تھا، لہٰذا یہ سلسلہ قائم کیا گیا، ورنہ اصل میں یہ 14 نور ہیں جو ایک جیسے ہیں۔ توجہ کریں، ان کی اپنی حقیقت میں یہ 14 انوار ہیں من اللہ، پروردگار کی جانب سے 14 نور ہیں کہ جو ایک جیسے ہیں، اور اتنے ایک جیسے ہیں، اتنے ایک جیسے ہیں کہ جب سمٹ جاتے ہیں تو ایک بن جاتا ہے، جب پھیل جاتے ہیں تو 14 ہو جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ یہ من جانب اللہ 14 انوار مقدس ہیں جنہیں پروردگار عالم نے اپنے نور سے خلق فرمایا ہے، آپس میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن تقاضے کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، دنیا کے اس وقت کی ضرورتوں کے اعتبار سے ہر ایک نے سیرت کا کوئی ایک گوشہ پیش کیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، مولا کائنات کی سیرت میں کوئی ایک گوشہ پایا جائے گا جو اس وقت کے حالات کے اعتبار سے تھا، امام حسن کی سیرت میں کوئی ایک گوشہ پایا جائے گا۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے اگر نمونے چاہیے، توجہ کریں، اگر زندگی گزارنے کے لیے نمونے چاہیے تو پیغمبر کی سیرت کو دیکھیں۔ میں صرف یہ ایک جملہ کہہ کر کے اس باب کو بند کر رہا ہوں، آگے بڑھنا چاہوں گا۔ اگر زندگی گزارنا ہے ہمیں ویسی زندگی جیسا خدا چاہتا ہے، یا ویسی زندگی جس زندگی کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا، اگر ہمیں ویسی زندگی گزارنا ہے تو ہمیں کوئی نمونہ چاہیے۔ وہ نمونہ کون ہے؟ قرآن مجید نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پیغمبر کی سیرت میں تمہارے لیے، پیغمبر میں تمہارے لیے بہترین نمونے پائے جاتے ہیں۔ پیغمبر کی نمونے کی زندگی کتنی ہے؟ 63 سال پیغمبر دنیا میں رہے، 40 سال کے بعد اعلان رسالت کیا، 23 سالہ تبلیغی زندگی، 13 سال مکے کی زندگی، 10 سال مدنی زندگی۔ اگر بہت نمونہ آپ لیں گے پیغمبر سے تو 23 سال ہی میں تو لیں گے۔ دنیا کہاں سے کہاں تک جائے گی پتہ نہیں۔ آج اب اس موضوع کو نہیں چھیڑنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، آج دنیا کتنی آگے بڑھ گئی ہے۔ آگے تشریف لے آئے حسنین باقری سے۔ ایک اور صلوات بآواز بلند محمد اور آل۔ دنیا کہاں سے کہاں جا چکی، پیغمبر کے زمانے کے حالات اور آج کے حالات کوئی ایک جیسے ہیں۔ پیغمبر کے زمانے کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا آج جو چیز سامنے آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود پیغمبر کی سیرت تمہارے لیے نمونہ ہے، قیامت تک کے لیے قرآن یہی کہتا رہے گا۔ لیکن اگر اس سیرت پیغمبر کے نمونے کو، توجہ چاہتا ہوں، اگر اس سیرت پیغمبر کے نمونے کو تفصیل سے دیکھنا ہو تو انسان کے لیے لازم ہے کوئی ایسی زندگی ہو جو پیغمبر نما ہو اور سیرت پیغمبر کو بیان کرے ویسے کہ جیسے خدا چاہتا ہے اور رسول، نہ کہ ویسے جیسے خود چاہتا ہے۔ پیغمبر کی سیرت کو بیان کرنے والے افراد نظر آئے لیکن ویسے بیان کیا جیسے خود چاہتے تھے۔ ہمیں ویسا نہیں چاہیے، ہمیں ویسا چاہیے جیسے پیغمبر خود تھے۔ کوئی ایسا بیان کرے، ایسا بیان کون کر سکتا ہے؟ وہی بیان کرے گا جو پیغمبر جیسا ہو۔
توجہ کریں، وہی بیان کر سکتا ہے جو پیغمبر جیسا ہو۔ پیغمبر جیسا کائنات میں کیا کوئی ہے؟ کہا ہے، لیکن اس خاندان کے علاوہ نہیں ہے۔ پیغمبر جیسا کائنات میں ہے لیکن اس خاندان کے علاوہ نہیں۔ پیغمبر نے آواز دی، آپ نے ہزاروں بار سنا ہے، اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ جو سیرت ہم سے لوگے وہی سیرت محمد اول سے بھی تمہیں ملے گی۔ ہمارے پہلے جانشین سے وہی سیرت، دوسرے جانشین سے وہی سیرت، تیسرے جانشین سے وہی سیرت۔ اب اس پر میں انشاءاللہ پرسوں کی تقریر میں کچھ اور بات عرض کروں گا آپ کے سامنے، لیکن اسی جگہ پر روک رہا ہوں۔ یہ سیرت تمہیں نظر آئے گی ہمارے بعد، لہذا اگر تمہیں ہم سے سیرت لینا ہے تو اجمالی سیرت لو، تو ہماری 23 سالہ زندگی کو دیکھو، اور اگر تفصیلی سیرت چاہتے ہو تو ہمارے بعد ہمارے جانشینوں کی زندگی کو پڑھو۔ جو 250 سال کا زمانہ گزرا، سن 11 ہجری میں وصال پیغمبر، 260 میں امام عسکری کی شہادت، یہ 250 سال کا زمانہ، اس میں سیرت پیغمبر کو بیان کیا گیا ہے۔ اگر کوئی نمونہ چاہتا ہے تو ائمہ کی سیرت میں ملے گا۔ مولا کائنات ایک حصے کا نمونہ، امام حسن دوسرے حصے کا نمونہ، امام صادق تیسرے حصے کا نمونہ، امام رضا کسی اور حصے کا نمونہ۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل۔ لہذا اگر ہمیں پیغمبر کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنا ہے تو ہمیں یہ نمونے دیکھنا ہوں گے، ورنہ سیرت پیغمبر اتنی آسان نہیں ہے جو ہماری سمجھ میں آ جائے۔ اگر ہم نے ائمہ طاہرین سے سیرت پیغمبر کو نہ لیا، تب بالآخر میں عرض یہ کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ ضروری ہے کہ ولادات کے موقعوں پر یا شہادات کے موقعوں پر ہم ائمہ طاہرین کے بارے میں گفتگو کریں، چونکہ یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ سیرت کے لیے ہمارے لیے ان سے بہتر کوئی مشعل راہ نہ کائنات میں ہوا ہے نہ ہوگا۔ اور اب میں ذرا سا اس آیت جو حدیث کا جس کو میں نے بیان کیا ترجمہ کر کے ایک ذرا سی گفتگو کروں گا اس پر، چونکہ ایک مناسبت سے کوئی بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ عزیزو، یہ مہینہ جس میں ہم اور آپ شریک ہیں، شامل ہیں، یہ کون سا مہینہ ہے؟ ماہ ذی قعد ہے، جس کو ہم نے سنا ہے پہلے بھی کہ خالی کہتے ہیں اس مہینے کو۔ اب یہ اس کا یہ وجہ تسمیہ کیا ہے مجھے نہیں معلوم۔ یہ مہینہ نہ ولادت سے خالی، نہ شہادت سے خالی، نہ برکت سے خالی، نہ رحمت سے خالی، پتہ نہیں کیوں خالی ہے۔ یا بقول علامہ جوادی کہ جن کا دماغ خالی ہے ان کے لیے خالی ہے۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ذکر فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ کے نزدیک قرآن مجید میں 12 مہینے ہیں۔ توجہ کیجئے، 12 مہینوں کا ذکر پروردگار عالم نے کیا۔ اب یہ مجھ سے بحث نہ کیجئے کہ 12 ہی کیوں، یہ پروردگار جانے ہیں، لیکن اس نے 12 مہینوں کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ جس دن سے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اسی دن سے 12 مہینے۔ اب مجھے اس پر گفتگو نہیں کرنا ورنہ اس کو موضوع بناتا آپ کے سامنے۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرام مہینے ہیں، ماہائے حرام ہیں 4۔ اب یہ 4 کیوں؟ یہ بھی خود ایک بڑی لطیف بحث ہے، لیکن ابھی اس کو چھیڑا نہیں جا سکتا۔ اگر آپ ائمہ کے اسماء پر غور کریں گے تو شاید کچھ بات سمجھ میں آئے، لیکن ابھی نہیں چھیڑ سکتا ہوں۔ 4 محترم حرام مہینے کون کون سے؟ ماہ ذی قعد، ماہ ذی الحج، ماہ محرم، 3 مہینے مسلسل، چوتھا مہینہ رجب۔ اب رجب کیوں محترم ہے، کیوں ماہ حرام ہے، وہ ایک الگ گفتگو ہے، اگر کبھی رجب میں موقع ملا تو عرض کروں گا آپ کے سامنے۔ یہ 3 مسلسل ماہ حرام ہیں۔ ان مہینوں میں بہت سی وہ چیزیں دوسرے مہینوں میں حلال تھی حرام ہو جائیں گی۔ جہاد حرام ہے اس مہینے میں،
اور اس کی اہمیت کو اسلام سے قبل بھی لوگ سمجھتے تھے. بہرحال وہ خود ایک بحث ہے، مجھے اس پر گفتگو نہیں کرنا آپ کے سامنے. ایک مقصد سے شروع کیا ہے میں نے. ماہ حرام کا یہ مہینہ جو 3 مہینے مسلسل ہیں، ان کا پہلا مہینہ ذی القعدہ، جس میں ہم اور آپ شامل ہیں، اس میں مثلا دیت دگنی ہو جاتی ہے، ثواب دگنا ہو جاتا ہے، گناہ میں بھی اضافہ ہو جاتا اگر انسان انجام دے اس مہینے میں، یا اس کے بعد ذی الحج یا محرم. اب لوگوں نے بیان کیا کہ ماہ حج ہے ذی الحج، اس کی وجہ سے 1 مہینہ پہلے اور 1 مہینہ بعد پروردگار عالم نے حاجیوں کے لیے اس کو ہر ماہ حرام قرار دیا تھا. مجھے اس سے بحث نہیں ہے، کبھی ہوگا تو عرض کروں گا. لیکن بلا کر قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا. لیکن اس ماہ ذی القعدہ میں خصوصیت ہے جو میرے موضوع سے مطابقت کر رہی ہے، لہٰذا میں عرض کر رہا ہوں. ماہ ذی القعدہ ایک خاص انداز سے ہے. اس ماہ ذی القعدہ کی پہلی تاریخ میں امام رضا کی بہن کی ولادت. توجہ کریں، اس ماہ ذی القعدہ کی پہلی جو ماہ حرام کا پہلا دن ان 3 مہینوں میں، اس میں جناب امام رضا کی بہن کی ولادت ہے. 11 ذی القعدہ خود امام رضا کی ولادت، 23 ذی القعدہ خود امام رضا کی شہادت، آخر ذی القعدہ امام رضا کے بیٹے امام جواد اور امام تقی کی شہادت. یعنی یہ مہینہ شروع ہوا بھی امام رضا سے نسبت لے کے، اس مہینے کے وسط میں بھی امام رضا سے ہم شہادت کی نسبت، ہم ولادت کی نسبت. اس مہینے کا اختتام بھی امام رضا کی نسبت کے ساتھ. یعنی ایسا لگ رہا ہے جیسا پورا مہینہ اسی گھر سے منسلک ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. ایسا لگ رہا ہے جیسے پورا مہینہ انہی افراد میں گھرا ہوا ہے. کیوں ہے یہ گفتگو؟ اگر اس سال پہنچ سکا تو ہو پائے گی، نہ کبھی اگر زندگی رہی تو پھر بعد میں. لیکن میں مختصر سا ذکر کرنا چاہتا ہوں ان تینوں مجالس میں ان تینوں شخصیتوں کا کہ جن کا حق ہے ہم سب کی گردن پر. تو بس جلدی 2-3 حدیثیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اسی پر بات اپنے آخری منزل پر. چونکہ مجلس تھوڑا سا تاخیر سے شروع ہو، یہ کوشش کروں گا کہ تاخیر سے ختم نہ ہو. اور کل سے انشاءاللہ اگر آپ جلدی آ جائیں گے تو پابندی پر، بہرحال آپ اگر دیر سے بھی آئیں گے تو انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ مجلس وقت پر شروع ہو جائے، جو کہ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے پوسٹر وغیرہ میں اعلان کیا گیا. پہلی مناسبت، پہلی تاریخ ماہ ذی القعدہ کی جناب معصومہ قم کی ولادت. یہ کون سی بیوی ہے جن کے بارے میں مجھ جیسا انسان محسوس نہیں کر سکتا کہ یہاں ہے کون؟ توجہ کیجیے گا. میں نے کہا کہ میں ان 3 تقاریر کو ان 3 شخصیات پر تقسیم کروں گا. ہم جیسا انسان محسوس نہیں کر سکتا کہ امام جناب معصومہ کون ہیں. جناب امام کاظم علیہ السلام کثیر الاولاد ہیں ائمہ طاہرین میں. کئی بیٹے اور کئی بیٹیاں تاریخ نے امام کاظم علیہ السلام کے لکھی ہیں. مجھے اس تعداد سے بحث نہیں ہے، یہ سوالات اس طرح کے بہت زیادہ مناسب نہیں ہوتے. تعداد کتنی ہے؟ وہ 19 بیٹے لکھے گئے ہوں، 18 بیٹیاں لکھی گئی ہوں، مجھے اس سے بحث نہیں ہے. لیکن یہ مسلم ہے کہ کثیر الاولاد ہیں. ان کثیر الاولاد میں جناب امام رضا کا حساب و کتاب تو الگ ہے، وہ امام ہیں. ان کے بعد جو اولاد بچی جتنی بھی، جو مقام معصومہ کا ہے کسی کا نہیں. میں ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں. یعنی آپ کو معلوم بھی نہیں ہے کون کہاں دفن ہے، کہاں قبر ہے. کچھ خاص لوگ جانتے ہیں، وہ بھی چند کے صرف. لیکن معصومہ قم وہ شخصیت ہیں کہ جن کے لیے
ایک نہیں 4 امام سے مسلسل احادیث موجود ہیں. سوچیے آپ وہ کیسی خاتون ہوگی جس کے لیے 4 امام سے مسلسل احادیث. سب سے پہلے جناب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا. چھٹے امام نے سب سے پہلے معصومہ کے سلسلے میں بیان کیا. اس سے پہلے نہیں ملتا، ممکن ہے ہو، میں نے نہیں دیکھا. اور آپ کی ایک طولانی حدیث کہ جو لوگ جانتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ حَرَمًا وَهُوَ مَكَّةُ وَلِرَسُولِهِ حَرَمًا وَهُوَ الْمَدِينَةُ وَلِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حَرَمًا وَهُوَ الْكُوفَةُ وَلَنَا حَرَمًا وَهُوَ بَلْدَتُكُمْ ستدفن فيها امرأة من ولدي تسمى فاطمہ من زارها فله الجنہ. کیا فرمایا آپ نے کہ اللہ کا ایک حرم ہے جو مکہ ہے، اللہ کے رسول کا ایک حرم ہے جو مدینہ ہے، امیر المومنین کا حرم کوفہ ہے. چونکہ جب یہ حدیث امام ارشاد فرما رہے ہیں اس وقت نجف کا تصور نہیں ہے. امام مولا کائنات یہ قبر امام کاظم کے زمانے میں تقریباً ظاہر ہوئی ہے، کوفہ ہے. اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں ہم اہل بیت کا حرم شہر قم ہے. یعنی مولا کائنات کے بعد سے لے کر کے 11 اماموں کا حرم کیا شہر قم. ستدفن فیہا امرأۃ من ولد تسمى فاطمہ، ان قریب میری اولاد میں ایک خاتون اس شہر میں دفن ہوں گی جن کا نام فاطمہ ہوگا. کون کہہ رہا؟ چھٹے امام جن کا نام فاطمہ ہوگا. من زارہا فلہ الجنہ، جو ان کی زیارت کرے گا اس کے لیے جنت ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. یہ کون بیان کر رہا ہے؟ جناب معصوم قم کے دادا. مورخین نے لکھا ہے، اس چیز کو توجہ کیجئے گا کہ یہ حدیث امام صادق علیہ السلام نے اس وقت بیان فرمائی جب معصومہ کے بابا کی ولادت نہیں ہوئی تھی. یعنی امام کاظم دنیا میں نہیں آئے تھے اس وقت جناب امام صادق معصومہ کے لیے حدیث بیان کر رہے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ میں نے ابتدائی کلام میں عرض کیا کہ یہ وہ خاندان ہے جو بغیر مشیت پروردگار گفتگو نہیں کرتا. ما تشاؤون الا ان یشاء، اللہ کے مالک ہیں یہ افراد. معصومہ کی ولادت سے تقریباً 50 سال پہلے، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، تقریباً 50 سال پہلے، نصف صدی پہلے معصومہ کی ولادت سے معصومہ قم کے لیے بشارت دے رہے ہیں معصومہ قم کے دادا جناب امام صادق علیہ السلام. کیوں آخر؟ اس لیے کہ معصومہ امام کی پوتی ہیں، باقی دوسری بیٹیاں امام کاظم کی وہ بھی امام صادق کی ہی پوتی ہیں. اس لیے کہ امام کی بیٹی ہیں، باقی معصومہ کی ساری بہنیں امام کاظم کی بیٹی ہیں. اس لیے کہ معصومہ امام کی بہن ہے، باقی ساری بہنیں امام رضا کی بہن ہیں. اگر ظاہری رشتوں کو دیکھا جائے تو سب سے وہی رشتہ ہے جو معصومہ سے ہے. جس طرح سے جناب عباس سلام اللہ علیہ کے سارے بھائیوں کا ظاہری رشتہ وہی تھا امامت سے جو جناب عباس کا تھا. جناب عباس کے 3 بھائی اور جو کربلا میں شہید ہوئے ام البنین کے بیٹے مولا کائنات کے بیٹے ہیں. امام حسن اور امام حسین کے بھائی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. امام سجاد کے چچا ہیں، جس طرح جناب عباس ہیں ویسے دوسرے بھی ہیں. دوسرے بھی جناب عباس کے جو سگے بھائی ہیں وہ سارے کے سارے وہی رشتہ رکھتے ہیں جو جناب عباس رکھتے ہیں. لیکن کربلا کی دوسری شخصیت، شہدائے کربلا میں دوسری شخصیت امام حسین کے بعد پہلی شخصیت جناب عباس سلام اللہ علیہ. اسی طریقے سے معصومہ قم سلام اللہ علیہ. کیا وجہ ہے کہ اتنے سال پہلے معصومہ کے لیے حدیث؟ میں اور کچھ چیزیں آپ کے سامنے عرض کروں گا جتنا وقت میں گنجائش ہوگی، باقی انشاءاللہ سب زندگی رہی تو آئندہ پھر کبھی.
جناب امام کاظم علیہ السلام جو تعبیر معصومہ کے لیے فرما رہے ہیں، یہ تعبیر تاریخ میں 2 خاتون کے لیے دکھی، تیسرے کے لیے میں نے نہیں دیکھا، اگر آپ کے علم میں ہو تو بیان کیجئے گا۔ صرف دو خواتین کے لیے یہ تعبیر معصوم کی زبان سے جاری ہوئی ہے۔ یا جناب سیدہ کے لیے پیغمبر نے کہا تھا، یا معصوم قم کے لیے امام کاظم نے فرمایا۔ کون سی تعبیر؟ فداہا ابوہا، یہ تعبیر یا جناب سیدہ کے لیے ہے یا معصوم قوم کے لیے، کسی اور خاتون کے لیے میں نے نہیں دیکھا۔ فداہا ابوہا معنی کیا ہوئے؟ اس کا باپ اس پر فدا ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ اب یہاں تک بات آئی ہے تو میں اس واقعے کو جلدی سے آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ اس حدیث کا شان نزول سمجھ میں آ جائے۔ ایران کی سرزمین قم سے غالباً کچھ افراد امام کاظم علیہ السلام کے پاس مدینے گئے تھے ملاقات کے لیے۔ آج کا زمانہ تو تھا نہیں کہ انسان فوراً پتہ کرے امام ہے کہ نہیں ہے، وہ زمانہ تھا 5-6 مہینے کا سفر کرنا ہے جس طریقے سے، وہ پھر وہاں پہنچے، کچھ سوالات ہیں امام سے، زیارت ہے، کچھ مسائل ہیں جنہیں امام سے دریافت کرنا ہے۔ جب لوگ مدینے پہنچے تو پتہ چلا کہ امام گھر پہ تشریف نہیں رکھتے، کہاں ہیں؟ کہیں مسافرت پہ گئے ہیں، کب آئیں گے پتہ نہیں۔ یہ لوگ 2-3 دن رکے مدینے میں تاکہ امام کی زیارت سے شرفیاب ہو جائیں، لیکن نہیں آئے، واپس نہیں آئے امام۔ اس زمانے میں زیادہ دن پروگرام کے تحت جو لوگ نکلتے تھے زیادہ دن رک نہیں سکتے تھے، ورنہ گھر والے پریشان ہوتے تھے، کیونکہ بالکل منظم تھا پروگرام، اتنے دن میں پہنچیں گے، اتنے دن رہتے دن واپس آئیں گے، اگر نہیں آئے تو پریشانی شروع ہو جاتی تھی۔ جو ان کا پروگرام تھا اس پروگرام کے تحت رکے۔ جب 2-3 بار آئے تو پوچھا کہ تمہیں کام کیا ہے؟ کہا اندر سے بیت الشرف سے پوچھوایا ہے کہ تمہیں کام کیا ہے امام سے؟ کہا کچھ سوالات شرعی ہیں، عقائد کے سوال، اخلاق کے سوال، مسائل فقہ کے سوال امام سے پوچھنا تھے۔ اس نے جا کر کے بتایا، پھر بعد میں آیا کہ بیت الشرف سے کہلوایا گیا ہے اپنے سوالات بھیجوا دو۔ خادم سوال لے کر کے گیا، کنیز کو دیا، کنیز لے کر کے اندر گئی۔ کچھ دیر کے بعد سارے سوالات کے جواب لکھ کر کے اسی ورقے پر جس میں سوالات تھے جوابات کو لکھ کر کے واپس کر دیا گیا کہ یہ لو تمہارے اپنے سوالات ہیں، وہ شرعی سوال ہو، فقہی سوال ہو، عقائدی سوال ہو، تاریخی مسئلہ ہو، جو بھی تھا لکھ کر کے واپس کر دیا گیا۔ کہ یہ جواب کس نے لکھے؟ کہ امام کاظم کی بیٹی معصومہ نے لکھے ہیں، فاطمہ نے۔ اس وقت معصومہ لقب نہیں ہے، کہ فاطمہ نے لکھے ہیں یہ سوال امام کی بیٹی نے۔ لوگوں نے سوالات کو لے لیا کہ تمہارا مقصد پورا ہو گیا، اب تم جا سکتے ہو۔ سوالات کے جوابات لے لیے، واپس چلے۔ لیکن سوچو عزیزو، جو امام سے پوچھنے گیا ہو یہ دل کیسے مطمئن ہو؟ آج بھی آپ تو مومنین کی حالت جانتے ہیں، ایک سے پوچھا، دوسرے سے پوچھا، تیسرے سے پوچھا، چوتھے سے پوچھا، جب تک کنفیوز نہ ہو جائے پوچھ تو ہی رہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد۔ تو اس وقت بھی انسان تو اسی طرح کے بستے تھے جو آج بستے ہیں، دل مطمئن نہیں ہے۔ جب بعض مسائل عقائد کے ایسے آئے کہ اللہ کا خلیل بھی یہ کہہ رہا ہے، توجہ کرے، رب ارنی کیف تحیی الموتی، پروردگار مجھے دکھا دے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ جب جناب خلیل اللہ کا وہ نبی جو نبی بھی ہے، سارے عہدے ان کے پاس ہیں، جتنے سرکاری عہدے ہیں سب رکھتے ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں، اور اس کے باوجود رب ارنی کیف تحیی الموتی، پروردگار مجھے دکھا دے کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ قدرت نے فوراً پلٹ کے پوچھا، اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ قال بلا، نہیں ایمان تو رکھتا ہوں، لیطمئن قلبی، اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ جب اطمینان قلب نبی چاہ سکتا ہے خدا سے،
اور اس کی قدر بھی کی پروردگار عالم نے ڈانٹا نہیں نبی کو، کوئی پروردگار کی طرف سے کوئی باز خاص نہیں ہے نبی کے لیے، بلکہ کہا یہ کرو یہ کرو یہ کرو تمہیں پتہ چل جائے گا، وہ کیا جناب ابراہیم نے۔ تو جب وہاں پر یہ عالم ہے اطمینان قلب کا، تو جو امام سے سوال پوچھنے گیا ہو اور امام موجود نہ رہے ہو، اندر سے جواب آ جائے کیا پتا، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، لے کر کے چلے۔ اب یہاں پر ذمہ داری ہے امام کی، توجہ کریں، جب جا رہے تھے تو سامنے سے امام آ رہے تھے، میں اس کو چانس نہیں سمجھتا، دنیا میں کوئی چیز چانس اور اتفاق نہیں ہے، یہ کائنات ویل کیلکولیٹڈ ہے من جانب اللہ، پروردگار کا منظم پروگرام ہے جو اس کائنات پر حکومت کر رہا ہے۔ چانس تھا کہ ایسا ہو گیا؟ جی نہیں، چانس وانس کوئی چیز نہیں ہے کائنات کے اندر، کوئی نہ کوئی سبب موجود ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ امام کاظم کیوں گئے؟ اس کی بھی وجہ ہے، تاخیر کیوں کی؟ اس کی بھی وجہ ہے، آتے وقت ملاقات کیوں ہوئی؟ اس کی بھی وجہ ہے، اور کوئی وجہ ہو یا نہ ہو، اتنا تو ہے کہ کم از کم اس بہانے سے میری بیٹی پہچانی جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور یہ چانس نہیں ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یہ منظم پروگرام ہے کہ اس کے ذریعے سے میری وہ بیٹی پہچانی جائے۔ میری بیٹی نہیں، پروردگار کی ایک ولی، ایک خاص ذات پہچانی جائے۔ آ رہے تھے امام، راستے میں ملاقات ہوئی، سلام علیکم السلام، کیا کہنا، ظاہر سی بات ہے امام سے ملنے گئے تھے، مل گئے۔ کہاں آئے تھے؟ کہ مولا کچھ جوابات تھے۔ کیا تھے؟ کہ وہ آپ کی بیٹی نے جوابات دے دیے ہیں، کہ لاؤ دیکھوں۔ توجہ میرے عزیزو، لاؤ دیکھوں۔ وہ سارے جوابات امام کو دیے گئے، امام سوال پڑھتے جاتے ہیں، جواب پڑھتے جاتے ہیں، اور کہتے جاتے ہیں فداہا ابوہا، اس کا باپ اس پر فدا ہو جائے، اس کا باپ اس پر فدا ہو جائے۔ اور پھر فرماتے ہیں جملہ قابل قدر ہے، پھر فرماتے ہیں، ان کے سارے جملے قابل قدر ہیں، پھر فرماتے ہیں سنو، اگر میں لکھتا تو میں بھی یہی جواب لکھتا۔ ایک صلوات پڑھے بآواز بلند بر محمد۔ آپ فرماتے ہیں اگر میں لکھتا تو میں بھی یہی جواب لکھتا۔ اب اس کے بعد کے جملہ میں عرض کر رہا ہوں، میں بھی لکھتا تو یہی جواب لکھتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی جواب لوح محفوظ پر موجود ہے۔ نہ جانے کون سی ذات تھی جس نے اتنا کسب کر لیا امام سے کہ اب جوابات وہی دے رہی ہے جو امام دے۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اتنا غرق ہو گئی امامت میں، توجہ میرے سے، میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، اتنا غرق ہو گئی معصومہ امامت میں، اپنی مرضی کو دخل نہیں ہے، اب وہی کہیں گی جو امام چاہتا ہے، وہی لکھیں گی جو امام چاہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل۔ اگر میں لکھتا تو میں بھی یہی جواب لکھتا، اور بہت سے گوشے ہیں لیکن ابھی بیان کا موقع نہیں، مجھے آگے بڑھنا ہے۔ اور آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی، ہر جا کر کے بے شک ایسے ہی ہے، ہر آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ جس وقت یہ جوابات معصومہ نے لکھے ہیں، معصومہ کی عمر 10 برس سے کم ہے۔ اللہ 10 برس سے کم عمر ایک بیٹی وہ کسب کر لے کہ علم کے میدان میں جوابات وہ دے رہی ہے جو باپ چاہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل۔ بس میرے عزیزو، اس سے زیادہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں اسی جگہ بات کو روک رہا ہوں، چونکہ میں نے کہا ہے کہ دیر سے ختم کرنا نہیں چاہتا، بولو دیر سے شروع ہوئی ہے۔ معصومہ سے معذرت کے ساتھ، اگر وقت رہا، زندگی رہی تو پھر کبھی عرض کروں گا آپ کے سامنے اسی جگہ پر کہ یہ تعبیر یا پیغمبر نے اپنی بیٹی کے لیے کی، فداہا ابوہا، یا یہ تعبیر حضرت معصومہ کے لیے جناب امام کاظم نے فرمائی، فداہا ابوہا، اس کا باپ اس پر فدا ہو جائے۔ اس طرح شہداء کربلا کے لیے موجود ہے بے ابی انتم و امی، لیکن اس لفظ کی بات کر رہا ہوں کہ فداہا ابوہا، اہل جانتے ہیں اس کا انداز کچھ اور ہے، لیکن ابھی بیان کا موقع نہیں ہے۔ یہ دو امام
اور 2 امام سے میں صرف جلدی سے حدیث صرف ترجمے کی حد تک پیش کروں گا، باقی تفصیلات معصومہ کی زندگی کے پھر کبھی۔ جناب امام رضا فرماتے ہیں کہ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ عزیزو دیکھیے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کائنات میں، اور میں نے بھی دیکھا ہے، لوگوں سے القاب حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ کتنے کتنے لقب لوگ دیتے ہیں، پتہ نہیں کہیں یہ اور وہ، میں نہیں لینا چاہتا کچھ لقب، خدا نہ کردہ کہیں ہو کوئی کہے فلاں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ القاب، ہم پاکستان جا رہے تھے عشرے کے لیے، تو ہمارے استاد نے ہم سے کہا کہ انشاءاللہ علامہ میں برمی کر دی کہ وہاں سے واپس آؤ گے تو علامہ ہوگے، چونکہ وہاں بہت آسانی سے یہ لقب بانٹا جاتا ہے۔ بہرحال تاریخ تشیع میں ہاتھ یونس سے آگے نہیں بڑھے گی تعداد، لیکن بہرحال، لیکن کوئی خدا سے لقب لے لے، کوئی رسول سے لقب حاصل کر لے، کوئی امام سے لقب لے لے، اس کے لیے سیرت چاہیے، کردار چاہیے، حقیقت چاہیے خدا سے لقب لینے کے لیے، رسول اور امام سے لقب لینے کے لیے۔ یعنی پتہ نہیں کہا کہ نہیں کہا، جناب مسلم سلام اللہ علیہ کی تاریخ فضائل سے ساری چیزیں مٹا دی جائیں اور امام حسین کا ایک لقب جو جناب مسلم کے امام حسین نے کہا لکھ دیا جائے، بہت ہے مسلم کے لیے۔ انی باعث الیکم اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیتی، میں تمہاری طرف اپنے بھائی، اپنے چچا کے بیٹے اور اپنے اہل بیت میں ایک بھروسے مند فرد کو بھیج رہا ہوں۔ معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ آج ثقۃ الاسلام کا لقب دنیا سے لینا اور ہے، اور اس حالات، ان حالات میں اپنے کردار کی زور پر ثقۃ الحسین بننا، یہ کمال کردار جناب مسلم ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اب اس اگر مقدمہ محسوس ہو گیا تو اب ملاحظہ فرمائیں کہ جناب امام رضا علیہ السلام اپنی بہن کے لیے فرماتے ہیں، من زار المعصومۃ بقم کمن زارنی، جس نے معصومہ کی زیارت قم میں کی ایسا ہے جیسے اس نے میری زیارت کی۔ پہچانا آپ نے؟ نام کیا ہے معصومہ کا؟ فاطمہ۔ آپ کا نام فاطمہ ہے، عمر بھی 18 یا 28، اختلاف روایت کہ یہ 18 سال دنیا میں زندہ رہیں یا 28 سال، 28 کو زیادہ معتبر ہے۔ نام فاطمہ، معصومہ کیوں کہا گیا؟ اسی حدیث کی روشنی میں، یعنی معصوم امام اس ذات کو معصومہ کہہ کے خطاب کر رہے ہیں۔ اور اب جو حدیث میں جو تشبیہ ہے اس کو ابھی نہیں بیان کر سکتا چونکہ وقت چاہیے، گھنٹہ بھر چاہیے اسے انسان بیان کرے کہ تشبیہ کیا دی امام نے۔ من زار المعصومۃ بقم کمن زارنی، جس نے معصومہ کی زیارت قم میں کی ایسا ہے جیسے میری زیارت کی۔ یہ معمولی منزل نہیں ہے۔ یہ جناب امام رضا علیہ السلام ہے۔ میں نے کہا میں صرف ترجمہ کروں گا، باقی کا کوئی وقت ہوگا۔ اور آخری امام سے جو مجھے حدیث ملی ہے، اس کے بعد اگر ہو تو میرے علم میں نہیں، شاید ہو، جناب امام جواد علیہ السلام سے حدیث ہے، من زار عمتی بقم فلہ الجنہ، جس نے میری پھوپھی کی زیارت قم میں کی اس کے لیے جنت ہے۔ آپ نے پہچانا، امام صادق، امام کاظم، امام رضا، امام جواد، چار اماموں سے ایک ذات کے لیے حدیث۔ آپ دکھائیں گے تاریخ میں ایسی ذات؟ انگلیوں کی تعداد سے زیادہ نہیں ہو پائیں گے اس طرح کی ذوات جہاں اتنا زیادہ بیان کیا جا رہا ایک ذات کے لیے۔ کیوں بیان کیا گیا؟ اب اس کے بیان کا موقع بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے پہلے کے حالات بیان کرنا پڑیں گے تاکہ وہ جملہ درک کیا جا سکے۔ ابھی نہیں عرض کر پاؤں گا، انشاءاللہ پھر کبھی، کچھ ضرورت ہے کہ کیوں اتنا کہا گیا، بلا وجہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ معصوم زبان ہے، یوں ہی نہیں بولتی۔ یہ جب بھی کوئی گفتگو کرتے ہیں تو مرضیت پروردگار کے سانچے میں، ان کے یہاں میرا اور تیرا ایسی چیزیں نہیں ہیں۔
یہ جس کے لیے کہتے ہیں وہی کہتے ہیں جس کا وہ اہل ہوتا ہے، جس کے وہ لائق ہوتا ہے. اپنا بھی ہوگا تو اٹھا دیں گے، غیر بھی ہوگا تو بلا لیں گے. ان کا کردار یہ ہے. یہاں ہاشمی اور غیر ہاشمی اور عرب اور عجم اور یہ اور وہ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ ان کے یہاں تو سلمان و منا اہل البیت ہے کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں، ہزاروں مائل پر رہنے والا انسان ہم اہل بیت میں سے ہے، چونکہ کردار اس قابل ہے. بس میں اسی جگہ بات کو روک رہا ہوں. جناب معصومہ امام جب مدینے سے چلے ہیں، مامون نے بلایا ہے. میں انشاءاللہ پرسوں کی تقریر جو امام سے مخصوص ہوگی اس میں عرض کروں گا، جس میں امام علیہ السلام کی شبیہ تابوت برآمد ہوگی، اس میں عرض کروں گا آپ کے سامنے. جب مدینے سے بلایا ہے مامون نے امام کو، کچھ دن کے بعد معصومہ چلی وہاں سے. کیوں چلی؟ مختلف اقوال پھر کبھی، لیکن چلی. تقریباً 400 لوگوں کا قافلہ ہے جو معصومہ کے ساتھ ہے. 400 لوگ، جو اس زمانے میں اکیلے نہیں چلا جاتا تھا، آپ بہتر جانتے ہیں، کارواں اور قافلے کی صورت میں لوگ چلتے تھے. ہر منزل پر کیا کرتی جا رہی ہیں پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ نہیں بیان کر پاؤں گا، وقت نہیں. قم سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر ہے آج جس کو کہتے ہیں ساوا. جب ساوا پہنچی ہیں معصومہ تو اس وقت کے ساوا میں، آج نہیں، آج اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اس وقت کے جو لوگ وہاں بستے تھے دشمنان اہل بیت تھے. ساوا میں رات کا وقت تھا، معصومہ کے قافلے والے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے. ان لوگوں نے شبی خون کیا، قافلے پر حملہ کر دیا، تلوار چلی. معصومہ کے اپنے یعنی بھائی بھتیجے ملا کر کے 22 یا 23 لوگ شہید کیے گئے، اور بہت سے لوگ شہید ہوئے. کافی خون خرابہ ہوا اس جگہ پر. بقول جعفر مرتضی عاملی کے کہ اسی جگہ معصومہ کو کھانے میں زہر دے دیا گیا. 22-23 بھائی بھتیجے شہید ہوئے، خود معصومہ مسموم ہوئی. عزیزو، ہوتا یہ ہے کہ جب کسی پر مصیبت کا وقت آتا ہے تو اپنے یاد آتے ہیں. معصومہ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہاں سے قم کتنی دور ہے؟ تو لوگوں نے کہا بی بی چند فرسخ. کہا مجھے یہاں سے قم لے چلو. جو لوگ بچے تھے اس حملے کے بعد ان کو وہ قافلہ لیے ہوئے قم کی طرف روانہ ہوئے. معصومہ مسمومیت کی عالم میں قم کی طرف چلی. موسیٰ بن خزرج جو اس وقت عشری قبیلے کے جو رئیس تھے قم کے، ان کو یہ اطلاع دی گئی کہ امام رضا کی بہن آ رہی تھی، ساوا میں یہ واقعہ ہو گیا، اور وہ وہاں سے قم کے لیے روانہ ہو چکی ہیں. یہ پورا قبیلہ خود قم سے باہر نکلا معصومہ کے استقبال کے لیے. آج بھی یہ یاد آج بھی شہر قم میں منائی جاتی ہے. جیسے معصومہ آئی تھیں، آج بھی اہل قم وہ منظر پیش کرتے ہیں، جا کے لے کر کے آتے ہیں. وہ ہماری معصومہ قم آئیں. موسیٰ بن خزرج نے اپنا مکان معصومہ کے حوالے کیا، جو آج بھی قم کی سرزمین پر بیت النور کے نام سے جانا جاتا ہے. 16 یا 17 دن معصومہ زندہ رہیں، اور شاید یہ اختلاف 16 اور 17 چاند کے 29-30 کی وجہ سے ہو، چونکہ مہینہ بدلا ہے. 16 یا 17 دن معصومہ زندہ رہیں. جو اتنے بھائیوں کا غم لے کے آئی ہو. قم والوں نے معصومہ کے استقبال کا انتظام کیا کیا آپ کو معلوم ہے؟ معصومہ کی شہادت 201 ہجری میں ہے، امام رضا کی شہادت 203 ہجری میں ہے. واقعہ درست ہے، نتیجہ غلط نکالا گیا. قم والوں کو اطلاع دی گئی کہ
اتنے بھائی بھتیجے ساوا میں شہید کر دیے گئے. لوگوں نے کہا کہ اتنے بھائیوں کا غم لے کر کے آ رہی ہے بہن, کیا کریں, کچھ تو کریں کہ غم منتقل ہو جائے. قوم کی عورتوں نے سیاہ لباس پہنے, مردوں نے کالے کپڑے پہنے, جدھر سے معصومہ کو لانا تھا وہ راستہ سیاہ کیا گیا. چاروں طرف کالے پرچم, کالے پردے لگائے گئے تاکہ جب کوئی بہن دیکھے گی کہ ہمارے بھائیوں کے غم میں اتنے لوگ شریک ہیں تو کچھ تو غم منتقل ہوگا. لے کر کے آئے معصومہ کو. 16 یا 17 دن معصومہ زندہ رہی. دن کو روزہ, رات کو عبادت. ولی خدا ہے, معمولی مسئلہ نہیں ہے. میں معذرت خواہ ہوں, عرض نہیں کر سکا, قرض رہا, انشاءاللہ بعد میں. ولی خدا ہے معصومہ, کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. دنوں رات صوم و سیاہ صلات میں معصومہ نے بسر کیے. بالآخر 10 ربیع الثانی کو معصومہ اس کائنات سے جا رہی ہیں, گزر گئی. کیا کیا جائے جو ہر ایک کے لیے ہوتا ہے؟ غسل و کفن کا انتظام کیا گیا. قوم کی مقدس و محترم خواتین نے غسل دیا, کفن پہنایا گیا, جنازہ اٹھایا گیا. پورا قوم جنازے میں شریک ہے, اس لیے کہ امام کی بہن بھی ہے, امام کی بیٹی بھی ہے, امام کی پھوپھی بھی ہے. مجھے نہیں معلوم آپ کے ذہن کہاں کہاں پہنچ رہے ہوں گے. غریب الوطنی میں کوئی امام کی بیٹی دنیا سے گزر گئی, غریب الوطنی میں کوئی امام کی بہن دنیا سے گزر گئی. پورے قوم نے امام معصومہ کی تشییع جنازہ کی, لے کر کے وہاں آئے بابلان کہ جہاں آج معصومہ کا روضہ ہے اس وقت باغ تھا. قبر کو آمادہ کیا گیا, لیکن ایک بڑا مسئلہ آیا کہ قبر میں اترے کون؟ کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی کہ معصومہ کی قبر میں اترے اور جنازے کو میں ہاتھ لگائے. سب کے سب نامحرم ہیں. کیا کیا جائے؟ کوئی کہہ رہا نہیں ہمارے بس کی بات نہیں ہے, سارے کے سارے پیچھے ہٹ رہے ہیں. بالآخر جنازے کو دفن تو ہو نہیں ہے. ایک قدیر نامی شخص نہایت بزرگ, نہایت متقی, نہایت سن رسیدہ کا انہیں بلاؤ, وہی اتر سکتے ہیں اور کسی کے بس کا مسئلہ نہیں ہے. ان کو بلایا گیا. اتنی دیر میں کیا دیکھا, اسی نہر سے 2 گھوڑ سوار آ رہے ہیں. 2 گھوڑے پر سوار لوگ آ رہے ہیں. انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ٹھہرو, چہرے پر نقاب پڑی ہے. لوگ خوف سے ٹھہر گئے. گھوڑ سوار نزدیک آئے, گھوڑے سے اترے, آ کر کے جنازے پر نماز پڑھی. کسی سے گفتگو نہیں کر رہے, خاموش ہے, چہرے پر نقاب ہے. کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی کہ پوچھ لے کہ آپ ہیں کون. دونوں نے نماز پڑھی, ایک قبر میں اترا, دوسرے نے جنازہ دیا. معصومہ کو دفن کر کے واپس ہو گئے. کسی سے کلام نہ کیا, کسی سے کچھ کہا نہیں, لیکن معلوم ہے ایک خراسان سے چلا, ایک مدینے سے چلا. خراسان سے بھائی آیا بہن کو دفن کرنے کے لیے, مدینے سے بھتیجا چلا پھوپھی کو دفن کرنے کے لیے. معصومہ دفن ہو گئی, مقتل خاموش ہو گیا. میں 2 جملے کہوں گا عزیزو, جب یاد آئے تو رونا. ایک جملہ معصومہ سے اور دوسرا جملہ ان آنے والوں سے. مجلس تمام ہو گئی. معصومہ سے کہوں گا, بی بی اتنا بتائیے, آپ قوم میں پہلی بار آئی ہیں یا اس سے پہلے بھی آئی ہیں؟ معصومہ قوم میں پہلی بار آئی, اس سے پہلے کبھی نہیں آئی. اے بی بی, آپ کے بابا یہاں کبھی رہے ہیں قم میں؟ نہیں. امام کاظم کبھی قم میں نہیں رہے. اہل قم میں کوئی معصومہ کو پہچانتا ہے نہیں.
کسی نے معصومہ کو دیکھا ہے نہیں، لیکن اس کے باوجود ایسا استقبال کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اتنے بھائیوں کا غم لے کر کے آئی ہے. اے بی بی، آپ اس شہر میں جا رہی ہیں جو آپ کے بابا کا شہر نہیں، جس میں آپ کو کوئی جانتا نہیں، لیکن اس کے باوجود اتنے استقبال کرنے والے موجود ہیں. بمن استمام ہو گئی. دوسرا فقرہ اماموں سے نہ کہہ سکوں گا، اسی جگہ بات کو ختم کر رہا ہوں. لیکن معصومہ اتنا بتا دیں، جب آپ چلی تھی ساوا سے، جب چلی تھی تو آپ کے بھائیوں کے جنازے دفن ہوئے تھے یا نہیں؟ اے معصومہ، یہ بہت سخت ہے. اتنے بھائی اور بھتیجے آپ کے خاندان کے ایک رات میں شہید کر دیے گئے، آپ کو زہر دے دیا گیا. لیکن بی بی، جب آپ ساوا سے چلی تھی جنازے دفن ہو گئے تھے نا، کوئی لاش زمین پر پڑی تو نہ تھی. اے بی بی، آپ نے اپنے بھائی بھتیجوں کے ساتھ، لاشوں کے ساتھ کوئی بے حرمتی تو نہیں دیکھی تھی؟ اے بی بی، لاشوں پر گھوڑے تو نہیں دوڑے تھے؟ لیکن ہائے، یہ سارے غم اس ایک بہن کے لیے تھے جو 18 بھائی بھتیجوں کے لاشیں، بیٹوں کے لاشوں کو جب چلی ہے تو جلتی زمین پر چھوڑ کے چلی. کوئی لاش دفن نہ ہوئی. مجھے تعجب اس بات پر ہے، زینب کربلا سے زندہ گئی کیسے؟ ارے یہی تو وجہ ہے. امام رضا فرماتے ہیں، جب کسی پر رونا آئے تو میرے جد حسین پر رونا. اے بی بی، لاشیں دفن کر کے چلی. اے بی بی، جب قم آئی، قم والوں نے کیا کیا؟ ساری عورتیں رو رہی ہیں، دونوں طرف کھڑی ہوئی، سارے مرد گریا کر رہے ہیں، امام کی بہن آ رہی ہے، پورا قم سیاہ کیا گیا. لیکن اے بی بی، اس حال کا کیا کروں؟ عورتیں موجود ہیں، مرد موجود ہیں، عورتیں تالیاں بجا رہی ہیں، مرد شادیانے بجا رہے ہیں. علی کی بیٹی زینب کوفے میں اپنے باپ کے شہر میں آ رہی ہے. اگر طلب کے مر جاتی تو جاتا. اے بابا، آؤ بیٹی کی. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. الہی رضم بقضائک وتسلیما لأمرک، لا معبود سواک، یا غیاث المستغیثین، یا راحم المساکین، یا ملجأ العاصین، یا ارحم الراحمین. الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا. پروردگارا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارا، ہم سب کو ان بزرگوار کے لیے سبب زینت قرار فرما. پروردگارا، ہم سب کو معرفت محمد اور آل محمد سے سرفراز فرما، شفاعت محمد اور آل محمد سے بہرمند فرما. دنیا اور آخرت میں ایک لمحے کے لیے بھی محمد اور آل محمد سے جدا نہ فرما. پروردگارا، بحق محمد و آل محمد ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. دنیا اور آخرت میں ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرما. مریضوں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مقروضین کا قرض ادا فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں روا فرما. پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق و شرک و سرنگوں فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. مراجع کرام خصوصاً رہبر کے سائے کو ہم سب کے سروں پر دوام فرما. پروردگارا، جہاں جہاں بھی محمد اور آل محمد کے چاہنے والے، سب کے دین و ناموس، جان و مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان محمد اور آل محمد اگر قابل ہدایت نہیں ہیں تو جس لباس میں بھی ہیں، رسوائی و ذلت کے ساتھ نیست و نابود فرما.
پروردگارہ اس قلیل ذکر کو ہم سب سے قبول فرما۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام محمد اور آل محمد کے چاہنے والے جو دنیا سے گزر گئے ہیں، بالخصوص شہدائے مدافعین حرم زینبی کی ارواح کو ایصال فرما۔